اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 میں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بلا شبہ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ آسمان دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنو سے نکلا ہے، دال نون واو، اور دنو کا مطلب ہوتا ہے لوور، یعنی جو چیز قریب ہو، جو چیز کمتر ہو درجے میں۔ تو دنیا کا آسمان کا مطلب کیا؟ مطلب کہ جو قریب کا آسمان ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو پہلا آسمان ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ہے، یعنی زینت دار کیا ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ بِمَصَابِیح، بِمَصَابِیح کس کا پلورل ہے؟ مصباح کا، یعنی کہ جتنے بھی سٹارز ہیں، مصباح لیمپ کو بھی کہتے ہیں، اور صبح کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، اور اسی سے جو ہے وہ صبح کا وقت بھی ہم کہتے ہیں نا کہ صبح کا وقت ہے، کیونکہ اس ٹائم پر روشنی ہوتی ہے۔ اور صبح یعنی اس روشنی میں بیسکلی سرخی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، تھوڑی سی ریڈنس بھی ہوگی۔ تو ستاروں کی جو روشنی ہے وہ بھی برائٹ وائٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی ہلکی ہلکی ریڈنس ہوتی ہے۔ تو بِمَصَابِیح یعنی ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو زینت دار بنایا ہے، اس کو بیوٹیفائی کیا ہے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہی سٹارز کا ایک پرپس بھی ہے، یعنی شروع میں بتایا گیا کہ یہی سٹارز کیا کریں کہ یہ جو آسمان ہے، یہ جو ہمیں لویسٹ اسکائی نظر آ رہا ہے، اس کو یہ بیوٹیفائی کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی کہ رجم کرنے کے لیے شیاطین کو۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا، پتھر سے مارنا۔ اسی سے ہم کہتے ہیں نا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی کہ جو وہ ہوتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے، شادی شدہ مرد اور عورت، تو ان کی سزا کیا ہم نے پڑھی تھی کہ ان کو رجم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا مارا جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو رجوم للشیاطین یعنی کہ شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا، ان کو ایک طرح سے جب وہ اپنی حدوں سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ جب وہ آسمانوں میں ان جگہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی ایسی نیوز مل رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ لینے کی کوشش کریں ایسی نیوز جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یعنی ان کے لیے وہ چیز بالکل بھی جائز نہیں کہ وہ سن سکیں۔ تو اس وجہ سے جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کو یہ پرپس دے دیا کہ اب ان کے اوپر ستارے گرائے جائیں گے، جس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شیطان کو، کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، تو جب ستارہ ان کو لگتا ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پرپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان شیاطین کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا۔ سورۃ الصافات میں بھی آتا ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو ہے نا، ان کو شیاطین کو، جنوں کو اجازت تھی کہ وہ آسمان میں جدھر بھی چاہیں ٹریول کر سکتے تھے، کیونکہ ہمیں تو آسمان میں ٹریول کرنے کے لیے جہاز کی ضرورت پڑتی ہے نا، ان کو کوئی اس طرح کی حاجت نہیں، تو وہ آرام سے گھوم پھر لیتے تھے۔
مگر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور وحی کی باتیں، ظاہر ہے جبریل علیہ السلام وحی لے کر جب اترتے تھے، ان کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ نئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آسمانوں میں، کوئی نئی ہیپننگ ہو رہی ہے کہ جو ہمیں بھی ٹو لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے دل میں پھر یہ ابھرا کہ ہم کیوں نہ پہلے سے ہی یہ چیزیں جان لیں اور اس میں پھر رد و بدل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، وہ سن بھی نہیں پائے۔ وہ جب کوشش کرتے تھے نا کہیں کان لگا کر سننے کی فرشتوں کے محفل میں، یا ویسے بھی کچھ ایسی نیوز سننے کی جو اللہ تعالیٰ نہیں ان کے لیے دینا چاہتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگے کیا آ رہا ہے، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، یعنی کہ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، یعنی کہ جو شہاب ثاقب ہیں جو کہ فالن سٹارز ہوتے ہیں، جن کو پھینکا جاتا ہے، کیوں، کس پرپس کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے، تاکہ وہ یہ کام نہ کر سکیں، انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے بھاگے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، الا من خطف الخطفة فأتبعه شہاب ثاقب۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بھی یہی مینشن کر رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی یہ جو بِمَصَابِيحَ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ جو لیمپس کا ذکر ہو رہا ہے، سٹارز کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ایک پرپز یہ ہے کہ یہ اسکائی کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں، سیکنڈ پرپز یہ ہے کہ یہ شیاطین کے لیے رجم کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آسمان جو ہے، اسپیشلی دنیا کے آسمان کا ذکر ہوا ہے، دنیا کے جو ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ مچھر کے پر برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو آخرہ وہ بہت حقیر ہے، مگر اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفائی کیا، اس آسمان کو کہ جس کے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اتنے لیولز ہیں، اس کے 7 اس کے لیولز ہیں، یعنی 7 آسمان ہیں، اور اتنا وہ ایک آرگنائزڈ وے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یعنی اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی کہ انسان کی زندگی میں بھی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک لیول کے بعد، ایک فیز کے بعد دوسرا فیز آ جاتا ہے۔ تو جس طرح آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوٹیفائی بھی کیا، اس کو ایسا نہیں بنایا پلین سکائی، بورنگ سکائی، نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹائل دیا، ایک بیوٹیفیکیشن دی، حالانکہ دنیا کا ہے، دنیا کے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو حقیر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی ایک زینت دی ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے، اس کے جو فیزز ہوں گے، یعنی وہ جو ایک لیول سے دوسرے لیول میں جائے گا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زینت دیں گے اپنی نعمتوں کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنے بھی اللہ نے ہمیں برکتیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں، رشتے دیے ہوئے ہیں، ریلیشن شپس کی شکل میں جو نعمتیں ہیں، جو کہ مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اسپاؤس کی شکل میں، ایون آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کی شکل میں، یعنی ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ بلیسنگز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نوازا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، یہ ہماری زندگی کو، ہماری زندگی کے مراحل کو ایک زینت بخش دی ہے، کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بورنگ سی ہے، اور میں کیا آخرت کی کوشش کر سکتی ہوں جبکہ میں دنیا میں ہی خوش نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل جس طرح آسمان دن میں کتنے اس کے رنگ ہوتے ہیں نا، صرف بلو آپ کو کلر نظر نہیں آئے گا، آپ کو ڈفرینٹ کلرز نظر آئیں گے اس پر، لیکن آسمان جب رات ہو جاتی ہے تو بالکل بلیک ہو جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر روشنی کیا چیز کرتی ہے، یہی ستارے کرتے ہیں، یہی ستارے جو ہیں وہ زینت بھی دے رہے ہیں، روشنی بھی دے رہے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی میں بھی کبھی کبھار بالکل اندھیرا چھا رہا ہو اور اس کو لگ رہا ہو کہ اب تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہی ہے جو زندگی کو خوبصورت بنا سکے،
جو زندگی میں تھوڑی سی روشنی لا سکے یا زندگی میں تھوڑی سی امید جگا سکے، تب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ یہ سائنس جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت دی ہے آسمان دنیا کو، تو وہ میری زندگی میں بھی رونق کو اور میری زندگی میں بھی امید کو اور نعمتوں کو لے کر آئے گا، اور جتنی نعمتیں ہیں ان پر فوکس بھی کروائے گا، کیونکہ فوکس ہمارا چلا جاتا ہے۔ اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ نعمتیں ختم ہو گئی ہیں زندگی میں، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا جب کبھی ویسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب بالکل مایوسی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اگر آپ اپنا فوکس چینج کر لو، شفٹ کر لو ان سٹارز کی طرف، ان بلیسنگز کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو آپ کی زندگی کو بیوٹیفائی کر رہی ہیں، تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پرفیکٹ بنایا تھا میری لائف کو، اور مجھے ہر وہ چیز دی تھی کہ جو میرے لیے زندگی گزارنے کے لیے، خوبصورت اس کو بنانے کے لیے ضروری تھی، لیکن میں نے ہی کیا کیا، میں نے ہی غور و فکر نہیں کیا۔ اسی لیے بالکل پچھلی ہی آیت میں غور و فکر کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح، جب دیکھو گے غور سے تو نظر تمہاری طرف تھک ہار کے واپس آ جائے گی۔ یعنی آسمان کو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح سے اندھیرے میں بھی کتنی روشنی اور کتنی ایک خوبصورتی پیدا کر دی۔ تو آپ کی زندگی میں بھی اندھیرا نہیں ہوگا اگر آپ چاہو تو، اگر آپ اس میں نعمتوں کو نوٹ کرو اور ان بلیسنگز کو یوز کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مدد مانگو کہ اب مجھے یہ سکھائیں کہ میں نے ان نعمتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ صرف اور صرف ستاروں کا پرپس ایک یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی دے رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک سٹائل، ایک بیوٹیفیکیشن کے لیے یہ مصباح جو ہے، یہ جو سٹارز ہیں مصابیح، ان کا ایک استعمال یا ایک کہہ لیں کہ ایک یوز تو یہ ہے کہ یہ بیوٹیفائی کر رہے ہیں اسکائی کو۔ سیکنڈ کیا ہے کہ ان کا ایک پرپس بھی ہے، یعنی وہ پرپس کیا ہے کہ انہوں نے شیاطین کو مار بھگانا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سٹائل اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے، یا اس سے ایک سٹائل مطلوب ہوتا ہے، یا اس سے ایک خوبصورتی مطلوب ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے، یہ ایک اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی فزیکل بیوٹی کا خیال رکھے اور اس کو انہانس کرے، اپنے اخلاق کو مزین کرے، ان کو خوبصورت بنائے۔ سیکنڈلی ہر مخلوق کا ایک پرپس بھی بنا دیا، یعنی ہر انسان کو، ہر مخلوق کو سٹائل پلس سبسٹنس یعنی پرپس کے ساتھ کریٹ کیا ہے۔ اور وہ پرپس کیسے ہوگا سمجھ آئے گا جب انسان قرآن سیکھے گا، جب انسان علم حاصل کرے گا، جب انسان اپنے عقیدے کو درست کرے گا اور اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارے گا۔ اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ مجھے اسی دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھنا، جو ہمیشہ کا گھر ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ یہ پرپس نہیں بھولے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جو چیز خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے، وہی چیز ایک بہت بڑے پرپس کے لیے بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ ہر مخلوق کو بھی فالو کرنا ہے، اور یہی پیٹرن ہماری زندگیوں میں بھی ہوگا کہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف عیش و آرام میں، اپنی لگژریز میں، اپنی ضروریات کو یا ان چیزوں کو جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں کہتے ہیں نا کہ انجوائمنٹ کا اور رونق کا ذریعہ ہوتی ہیں، صرف ہم وہی کام کرتے رہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا، ان دنیا کی نعمتوں کو شریعت کے دائرے میں استعمال کرنا ہے، کہ اپنی لمٹس کو کراس نہیں کرنا۔ بالکل جیسے آگے آ رہا ہے نا کہ کیوں شیاطین کو رجم کیا جاتا تھا، کیوں ایسے ہوتا ہے ابھی تک بھی کہ جب کوئی شیطان اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی لمٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے
اسے سخت منع کیا ہوا ہے تو پھر اس کو بالکل تباہ کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان اپنی لمٹس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہیں کرنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا، یہ اگر کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچ نکلے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کہہ لے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے مجھے تو عذاب ہو نہیں سکتا، اور وہ بالکل اپنے پرپس کو بھول جائے، احسن عمل کرنا بھول جائے، انفیکٹ اپنے عمل کو اتنا زیادہ وہ غلط کر دے، یعنی حرام کا کوئی ارتکاب کر دے، کوئی ایسا کام کرے اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اگر اس نے کیا تو پھر تو بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے کانسیکوینسز فیس نہ کروائیں۔ تو ہاں، اگر یہ ہے کہ وہ انسان توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن رول از رول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر رولز نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں قرآن میں بتا دی ہیں، جو احکامات بتا دی ہیں، جو رولنگز بتا دی ہیں، اللہ ہی ان کو اگر فالو نہیں کرے گا تو پھر اس رب کی شان ہم نہیں سمجھے نا۔ اس رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک حکم قائم کر چکا ہے اگر، یا وہ ایک بات کو، ایک جو بھی اس کا ایک رول ہے اس کو قائم اگر کر چکا ہے تو وہ اس کو فالو نہ کرے، وہ اس پہ قائم نہ رہے، وہ اپنا وعدہ نہ نبھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ جب انسان بہت زیادہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی میں بھی اس سے سکون چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، شروع والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو وہ قادر ہے کہ جو شیطان کو اگر سزا دے رہا ہے تو وہ انسان کو بھی سزا دے سکتا ہے، انسان کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور آسمان دیکھیں کتنا وسیع ہے، ایک جگہ تو قرآن میں آتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابھی تک اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں، وسیع کر رہے ہیں، یعنی وہ اتنا وڈتھ میں بھی اور سائز میں بھی اتنا بڑا ہے زمین کے کمپیریٹیولی۔ تو ہم جو انسان زمین پہ ہیں، اللہ ہمیں یہاں پر عذاب نہیں دے سکتا جب وہ شیاطین کو آسمان میں ایک سبق سکھا دیتا ہے اور عذاب دے دیتا ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، کوئی چھوٹا موٹا عذاب بھی نہیں ہے جو اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا زندگی میں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی لمٹ کو کراس کیا ہو، بار بار اللہ کی نافرمانی کی ہو، نفس کے چٹخاروں کے لیے یا نفس کی تسکین کے لیے، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ جو ہمیں حکم دیتا رہتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد توڑی ہو۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہی انسان جو کہ گناہگار ہو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، کیونکہ یہ جو شیاطین ہیں ان کی کیا ایک صفت ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے۔ ابلیس نے جب گناہ کیا تھا تو اس نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا تھا تو انہوں نے فوراً سے وہ کلمات پڑھ لیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو پھر ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب انسان اپنے اس نقصان کی فکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس سے رحم کی امید رکھتا ہے اور ساتھ اپنا عمل بدلتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس طرح معاف کر دیا تھا، قبول کر لی تھی ان کی توبہ، اللہ قادر ہے کہ وہ ہماری بھی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پھر احسن عمل کی طرف لوٹ کر آئیں، کہ ہم کوشش کریں کہ آگے اپنی زندگی کو اسلام کے اور شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے
کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ ہم کتنا اللہ کی باتیں مانتے ہیں اور کتنی شیطان کی باتیں مان رہے ہیں، کتنا اللہ کا گروہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتنا ہم نفس کی اور شیطان کی پیروی کر کے ایک حزب الشیطان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں نا، یہ جو تھوڑی بہت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ آدھی باتیں اللہ کی مانوں گی اور آدھی باتیں تو نفس کی سنوں گی، عبادت تو یہ نہیں ہوگی نا پھر۔ عبادت تو یہ ہے، عبادت ہے کیا بیسیکلی؟ ایک غلام ہے کیا؟ عبد جو ہوتا ہے کہ وہ محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ایک ہی ہستی کے آگے جھک جائے اور اسی کی ساری باتیں مانے۔ تو عبادت تو یہ ہوگی کہ ایک انسان اپنے آپ کو پوری طرح سے ہر لمحہ اللہ ہی کی رضا کے آگے جھکا دے کہ اللہ جو آپ کو مطلوب ہے مجھ سے، جو آپ کا حکم ہے میرے لیے، جب مالک ہی آپ ہیں، رازق ہی آپ ہیں، خالق ہی آپ ہیں، آپ ہی ہیں کہ جو ہر شے پہ قادر بھی ہیں، آپ ہی ہیں جنہوں نے میری دنیا اور آخرت کو سنبھالا ہوا ہے، یعنی میری دنیا اور آخرت کے مالک بھی آپ ہی ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ بات بھی میں نے صرف اور صرف آپ ہی کی سننی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور جو زینت کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا نا شروع میں، کہ ہر چیز کا، ہر مخلوق کا ایک پرپز بھی ہے اور اس کو بیوٹیفیکیشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اپنے اخلاق کی بیوٹی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی فزیکل بیوٹی اور اس میں اپنی صحت، اپنا جو بھی آپ کی ایک سوچ بھی آ جاتی ہے، اس میں صحت آ جاتی ہے، اپنی ایک ہیلتھ آ جاتی ہے، ہر چیز یعنی فزیکل ہیلتھ آ جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ آ جاتی ہے، اس کی بھی خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے۔ کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، ہم اس میں اگر اس کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں نا، اگر ہم اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بس بہت ملعون ہے نا، یہ تو بہت حقیر ہے اور اس کو تو بالکل استعمال نہیں کرنا، ہم نے تو آخرت کی تیاریاں کرنی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری بھی صحیح نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی دنیا ہے کہ جس کو اللہ نے خوبصورت کیوں بنایا؟ تاکہ ہم جنت میں جو نظارے ہیں ان کو امیجن تو کر سکیں۔ اب جنت میں اتنا کچھ واٹر فالز، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ڈسکرپشن دی ہے کہ گرینری ہوگی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ ہوگا، شراب ہوگی، سارا کچھ۔ تو دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم نے یہ چیزیں نہ دیکھی ہوتی، یہ گرینری، یہ واٹر فالز، یہ پہاڑ جو رنگ رنگ کے ہوتے ہیں، اور یہ جو کھانے جن کا ذکر جنت میں بھی ہوا ہے کہ جنت میں بھی ہوں گے، ملیں گے آپ کو، وہ کھانے دنیا میں اوبویسلی وہ اس میں اپنے ٹیکسچر میں اور ہر چیز میں ڈیفرنٹ ہی ہوں گے۔ جنت میں تو وہ تو ہم نے ہے نا کہ کسی بھی آنکھ نے نہ دیکھا اس کو، نہ کوئی سوچ بھی سوچ سکتی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوگا، لیکن ہم اگر یہاں پر نہ اس کو ایکسپیرئنس کرتے تو ہم ریلیٹ نہ کر سکتے۔ تو یہ دنیا ہی ہے نا جس میں جو نعمتیں ہیں وہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو پھر ہی ہم آخرت کے لیے کوشش کر پاتے ہیں۔ یہ دنیا ہی ہے کہ یہاں کے سجدے، یہاں کی عبادات، یہاں کے رشتے، یہاں کی جو کہتے ہیں نا قرآن کے جو ساتھی آپ کو ملتے ہیں، یہاں کی صحبت، وہ آپ کو آخرت کے درجات جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو مل سکتے ہیں ان کے ذریعے۔ تو ہم اس دنیا کو اگر بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس دنیا میں بالکل بھی اس طرح سے نہیں یعنی لیتے اس کو کہ بالکل ہی جو ہے اس کی انجوائمنٹ یا پھر اس کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ہم نے پھر بھی اپنا پرپز نہیں سمجھا زندگی کا۔ تو اس وجہ سے یہی ایک کوشش کرنی ہے کہ جو دنیا کی نعمت استعمال کریں وہ اس طریقے پر کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ایک بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے جس میں آخرت آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہو، کہ اگر دنیا کا کچھ قربان بھی کرنا پڑ جاتا ہے، دنیا میں اگر کچھ نہیں بھی ملا ہے یا دنیا میں کچھ مل کے آپ سے چھین لیا گیا ہے، آپ سے لے لیا گیا ہے، تو بس پھر اس پر آپ نے اس طرح سے نہیں اپنی جان کو ہلکان کرنا یا غلط راستہ اختیار کرنا یا حرام کی طرف چلے جانا کہ آپ کی آخرت سٹیک پر آ جائے،
کہ وہاں پر آپ کی جو زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی ہے، جو کہ زیادہ پائیدار اور زیادہ اچھی ہے، وہ کمپرومائز ہو جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی خوبصورتی کا، اپنی انجوائمنٹ کا، اپنی زینت کا آپ خیال رکھیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے پرپس کو نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کی پیروی اور شیطان کی جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ ہم تو جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو شیاطین کوشش کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کو نقصان پہنچانے کی، یہ جو خود تو آگ میں جلیں گے ہی جلیں گے، لیکن ان کا مقصد ہے کہ بس انسان بھی ہمارے ساتھ آگ میں جلے، اور کب تک جلے؟ بس ہمیشہ کے لیے جلتا ہی رہے، اس کو سکون نہ دیں ہم، کہ کسی بھی طرح دنیا میں بھی سکون نہ ملے، آخرت میں بھی یہ نقصان اٹھائے، یعنی ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے وہ تڑپتا رہے، اور ایسا تڑپے کہ تکلیف کی انتہاؤں کو پہنچ جائے۔ یہ ہے شیاطین کا مقصد، یہ ہے ان کی انٹینشن، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو وسوسہ آیا ہے یا یہ جو بات ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، بٹ پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے فٹ سٹیپس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے نا کہ اپنے آپ کو فورسفلی اور اللہ کی محبت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو کانسٹنٹلی پش کرنا ہے اس راستے کی طرف جو کہ اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ چاہے آپ کا نفس لاکھ تعویلیں کرے، شیطان آپ کو لاکھ وسوسے دے کہ نہیں یہی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ یہ پھل کھا لو تم امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہو گے، یعنی ہمیشہ کی عیش مل جائے گی۔ اور وہی شیطان قرآن میں کیا آتا ہے کہ ایسے پلٹا کھائے گا آپ سے آخرت میں، کہہ دے گا کہ میں نے تو نہیں بھڑکایا تھا، یہ تو تم ہی تھے کہ جو میری بات، میں نے تو بس کہی تھی ایک بات، تم ہی تھے کہ جس نے اس کو سنا، پھر اس کو فالو کیا، پھر اس راستے پر ہی چل پڑے، تو اٹس ٹوٹلی یور فالٹ، میرا آج تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ان شیاطین کی بات ماننی ہے جن کے لیے عذاب تیار کیا رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا پھر ہمیں اس عذاب سے، اس دائمی عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس راستے پر چلانا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان